علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ محترم حضرات، یہ آیت سورہ سبا میں 19 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اس میں اصل میں قوم سبا کا واقعہ بتایا گیا سورہ سبا کے اندر۔ ایسی خوشحال قوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی انہیں سہولتیں دیا، بہترین باغ، پینے کا پانی بہت بہترین، اور دوسری طرف ہر قسم کے میووں کے درخت تھے، مگر ان کی ناشکری کی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ دیکھو بلدتون طیبہ، بہت اچھا شہر ہے، یعنی اس کا پانی اچھا ہے، آب و ہوا اچھی ہے، اور اس میں کوئی بھی تکلیف دینے والی کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں، یہاں تک کہ مچھر وغیرہ بھی نہیں پائے جاتے۔ اور یہ بہت بڑے باغ، تقریباً سمجھے کہ 500 کلومیٹر تک یہ باغ پھیلے ہوئے تھے، دونوں طرف آپ جاتے تو ہرے بھرے باغ، پورے میوے اور ہر قسم کے درخت موجود۔ اگر کوئی خالی ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھ لے کر جاتا تو کچھ دور جانے کے بعد اوپر سے پک کر جو پھل نیچے گرتے تھے پورا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اور اللہ نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے یہ کھاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں ملتی ہیں تو انسان ناشکری کرتا ہے، شکر بہت کم ہوتا ہے۔ ناشکری زبان سے اس کے فوری طور سے اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو ناشکری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوم سبا کا واقعہ بتانے کے بعد یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا۔ یہ سب کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں کے لیے ان واقعات میں سب بہت بڑی نصیحت۔ اب یہ لوگ کیا ہے، وہ لوگ اللہ سے درخواست کی ربنا باعث بین اسفارنا، یعنی اللہ یہ سفر میں ہم جب نکلتے ہیں یہ پورے درخت ملے ہوئے ہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا دھوپ رہنا، چھاؤں رہنا، تو سفر میں آدمی جانا ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ خالی ایک ہی جیسا وہ رہا تو کیا ہے، جب اللہ کی طرف سے رزق آیا تو اللہ کی نعمتوں کے بعد گویا ناشکری کے الفاظ وہ استعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے جو بہترین 2 باغ تھے دونوں سائڈوں میں، ہم نے یہ باغوں کو بدل دیا، ختم کر دیا، اور وہاں پر کانٹے، بیر اور جنگلی درخت وہاں پر ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے شکر اور صبر کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ شکر کیا ہے؟ شکر سے مراد احسانات اور نعمتوں کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اس کا اعتراف کرنا، اور جو نعمتیں ملتی ہیں اس پر احسان مند ہونا، اور اس میں احسان کرنے والی جو ہمارے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں ان کی تعریف کرنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، شکور اس آدمی کو کہتے ہیں جو اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ
ان عبادتوں کو انجام دیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے۔ یہاں پر اب یہ ایمان میں دو چیزیں ہیں، ایمان کا دو جز، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے صبر۔ یہ دو چیزیں ایمان کا جز ہیں، ایمان کے اندر یہ داخل ہیں۔ اچھا یہاں پر اب دیکھیے شکر میں دو باتیں، ایک زبان سے اعتراف کرنا اور تمام اعضاء کے ساتھ نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، جو نعمتیں دینے والا ہے یعنی اللہ، اس کی آپ فرما برداری کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے شکر کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے شکر گزار، اللہ کی جو بھی نعمت ہے الحمدللہ، جیسا بھی ہے الحمدللہ، جو بھی مل رہا ہے الحمدللہ، جو بھی ہے جیسا بھی ہے جو بھی نعمت ہے وہ نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتراف۔ اور یہاں پر اب کیا ہوگا، اور ایک ہے ناشکرہ۔ ناشکرے کا مطلب ہے کہ اسے کوئی بھی چیز ملے تو اس کی زبان سے وہ چیزوں کی نعمتوں کا اعتراف نہیں ہوتا بلکہ ناقدری کی بات۔ اب کوئی بھی اگر ملا تو فوری کیا کرتا آدمی، اس میں نمک زیادہ ہے، مرچی زیادہ ہے، ہلدی زیادہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب آپ چائے کا انتظام کرنے والے اللہ کے بندے کر رہے ہیں، محنت کرنے والے کر رہے ہیں، ہمیں بولنا چاہیے اللہ ان کو جزائے خیر دے، چائے اچھی نہیں ہے، نکاشت بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی بولے گا شکر بہت زیادہ ہے، ایک بولے گا کہ چائے میں نمک زیادہ ہے، یعنی شکر کم ہو گئی، ثواب کو سالن کا ہے تو نمک مرچی کو میں بولا کرے۔ وہ آئے کہ بھائی ثواب ملتا دیے تو کیا ایسا پکاتے، بالکل نمک بھی نہیں مرچی بھی نہیں، کیا ارے تیرے کو معلوم نہیں، پکانے والے عورتیں سب روزے میں رہتے، اب روزے میں رہتے انہوں کیا کریں گے، ہو سکتا ہے کبھی نمک بڑھ جاتا، کبھی مرچی بڑھ جاتی، کبھی دونوں بھی بڑھ جاتے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اب آدمی لیتے افطار میں اب گنجی کا لے کر کٹورا لیتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ناشکرہ دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ نعمت دے رہا ہے، نہیں دے تو کیا کرتے ہیں، اللہ دے رہا الحمدللہ، آج الحمدللہ بولیں گے تو اللہ کا اس سے اچھا آپ کو دے گا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا دیکھیے، اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہے اللہ کا شکر کرنے والا اور ایک ہے ناشکری کرنے والا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ کہف میں 3 نمبر کی آیت ہے، ہم نے انسان کو راستہ بتایا، یا تو وہ شکر کی زندگی گزارے یا تو وہ ناشکری کی زندگی گزارے۔ اچھا اب جو آدمی شکر کرتا ہے اللہ اسے بہتر دینے کا وعدہ کیا۔ سنجزی الشاکرین، سورہ آل عمران میں 140 پر 5 نمبر کی آیت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ شکر کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ اب آئیے شکر کے بارے میں انبیاء کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتایا، جتنے نبیوں کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بتایا۔ یعنی دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، انہو عبدا شکورا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی تو بہت صفتیں قرآن میں بتایا، حضرت ابراہیم کے اندر کیا کیا خصوصیتیں تھیں۔ ایک بات بتا، شاکرا لانعمہ، 14واں پارہ سورہ نحل میں 131 نمبر کی آیت ہے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا وہ شکر کرتے۔ یہاں پہ یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے بتانا ہے معمولی سے معمولی، چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر ان کو کوئی نعمت ملتی وہ شکر ادا کرتے۔ اچھا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو جب نبی بنایا گیا تو یہ حکم دیا وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آراف میں 140 پر 4 نمبر کی آیت ہے، موسیٰ کو جب نبی بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دیا ہے، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور انسان کو وصیت کرتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ یہاں پہ بتایا جا رہا سورہ لقمان میں 14 نمبر کی آیت ہے، یہاں پہ بتایا ہم نے انسان کو یہ نصیحت کیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصاً اپنی والدہ کے ساتھ اچھا، اپنی اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ حملت امہ وہنا علی وہن، اس کے ماں نے تکلیف پر تکلیف کو برداشت کیا، اور اس کے بعد وہ فصالہ فی عامین، وہ 2 سال تک اپنے بچے کو گیا دودھ پلاتی رہی۔ اس کے بعد بتایا ان اشکر لی ولوالدیک، جب تمہاری ماں کے تم پر احسانات ہیں، اتنی خدمت اس نے کیا ہے تو تم اس کا شکریہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میری طرف تمہیں آنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَأَن تَشْكُرُوا يَرْزَقْ لَكُمْ، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ 7 نمبر کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کی نعمتوں کے بعد اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا، پینا بھی نہیں ملتا، اور کیسے ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی نعمتیں دے رہا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کھائیے، اللہ دے رہا پیے اور استعمال کیجیے۔ اللہ ایک ہی نصیحت کرتا ہے کھاؤ پیو لیکن بیکار مت کرو، فضول مت کرو، جتنا ضرورت ہے وہ ضرور، بیکار ویسٹ کرنا، بیکار کھا رہے ہیں آدھا نیچے گر رہا، آدھا یہ ہو رہا ہے، کوئی بھی کھا رہا ہے تو اس سے اٹھا کے رکھ دے، یہ اٹھا کے رکھ دے، یہ کرتا دے، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، یہ نہیں۔ یہ دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں، ایک ایک گھٹ پانی کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر کسی تکلیف کے یہاں پہ دے رہا، تو یہاں پہ مطلب یہ ہو رہا ہے اللہ کی نعمتوں پر اگر آپ اعتراف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ دے گا۔ اور زبان سے شکریہ اللہ کی تعریف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ کی آپ تعریف کرتے، اور سب سے پہلے دیکھیں نیند سے بیدار ہوتے، صبح میں آدمی اٹھتا ہے کیا کر رہا، دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا سوئے نہیں تھے، اور ہی اٹھنے کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں موت کے بعد تو ہمیں کیا کر دیا، زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد پیشاب کے لیے آدمی ضرورت کے لیے جاتے وقت، اندر جاتے وقت اللہ کی تو دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ ناپاک جن جنیوں وغیرہ ایسی جگہوں سے، تو ایسی چیزوں سے تو محفوظ فرما۔ پھر اس کے بعد جب باہر نکل رہے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی من قبل، اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى، جو مجھے تکلیف تھی اب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری تکلیف دور ہو گئی۔ مثال طور پہ پیشاب، اب جب تک رہے گا آدمی کو تکلیف ہوتی، پیخانہ ہے، جب تک وہ چیزیں باہر نہیں جاتی اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں چلے گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آدمی وہاں پہ کیا کر رہا ہے، شکر کر رہا۔ تو ابھی یہاں پہ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فرمایا کیا گیا، اعملوا آل داؤد شکرا وخلیلا من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک منٹ بھی آپ دیکھیے، اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی، اور آپ کی دعائیں وغیرہ ہیں، دیکھیے کتنی دعائیں اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جو نماز پڑھتے تو بہت لمبی نمازیں آپ پڑھتے، بہت لمبی نمازیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں آپ اتنی تکلیف اٹھاتے، پیر پھول جاتا، پیروں میں سے خون آنے لگتا، تو اب اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ مجھے اتنا بڑا احسان، اللہ میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، کیا میں اس کی نعمتوں پر شکر نہیں کروں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کر رہا ہے آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں 12 نمبر کی آیت میں فرما رہے ہیں جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ اسے ناشکروں سے بے پرواہ ہے۔
اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اچھا، پوری باتوں کا خلاصہ یہاں پر یہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ خوشی ہے، کیا کرنا خوشی میں اللہ کی تعریف کریں، شکریہ ادا کریں۔ اگر مصیبت ہے، مصیبت میں روتے رہنا، شکایتیں کرتے رہنا، ہر ایک کے سامنے روتے رہنا نہیں۔ ہر زندگی میں دونوں چیزیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ سڑک کے اوپر سے گئے تو اچھی روڈ بھی آتی، خراب روڈ بھی آتی۔ یہ نہیں کہ آپ بول سکتے کہ نہیں میرے کو اچھی روڈ آئے تو جاتا، نہ کو جاؤ، منافسانی کا راستہ بند ہے تمہارا۔ اب کیا کرتے ہیں، آتا زندگی میں ایسے بھی چیزیں آتی، تو آدمی اگر اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو آپ کھائیے پیجیے، منع نہیں ہے آپ کو، مگر اپنی زبان کو شکر والے رکھیے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، اگر کسی کو اللہ شکر والی زبان دیا تو یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اچھا جسم، الحمدللہ کوئی عیب نہیں، اور دوسرا یہ ٹھنڈا پانی، اللہ کی نعمتوں میں بتایا، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف، پینے کے بعد اللہ کی تعریف۔ اب ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ظل بارد و رطب طیب و ماء بارد، ٹھنڈی چھاؤں کے بارے میں بھی کل اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر، ایک صحابی کے بعد حضرت ابو الحیثم ایک صحابی کا نام تھا، اکثر اللہ کے رسول ان کے باغ میں جایا کرتے، ٹھنڈی چھاؤں ہوتی، آپ آرام کرتے، ان کے وہاں کا باغ کا پانی بھی بڑا اچھا پانی، اور وہ پانی استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ ابو بکر، عمر اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ گھر میں جب گئے باغ میں جا کر بیٹھے، پہلے وہ گئے گھر میں سلام کیا تو گھر سے جواب میں آیا کہ ابو الحیثم جو ہے پانی لانے کے لیے گئے ہیں آپ لوگ بھائی۔ ان کی بیوی بولی الحمدللہ الحمدللہ، کیا مبارکبادی کا وقت ہے، کیا خوش نصیبی ہے کہ میرے گھر میں ماشاءاللہ نبی بھی آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، آئیے 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 آپ بیٹھیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، آپ بیٹھیے، آپ ابھی وہ آ رہے، تھوڑی دیر میں آئیں گے، تو گئے آگے، فوری طور سے وہ پانی لے کر آئے۔ اتنا وہ خوش ہوئے کہ اللہ میرے گھر میں آج کیسے مہمان آئے، اور ہم لوگوں نے اگر کہ مہمان آیا تو منہ کو 3 بنگا کرتے، 3 بنگے کرتے، منہ بھی کرتے، پیوں بھی کرتے، پیٹ بھی کرتے۔ اس کے بعد صورت ایسی بنتی، اگر اس کی فوٹو اگر لے لے تو ماشاءاللہ انہوں خود تعجب کریں گے کیا میں ایسی صورت بناتا کیا۔ اور وہاں پہ آیا، اب اس کے بعد آیا تو بعد لوگوں نے اٹھا کے شرما کے سب کو مصیبت ہے، ٹوپی اٹھا کے پوری گرمی سر میں آتی مصیبت ہے، جب دیکھا تجھے آیا تو زیادہ بھی نہیں کیا بھی نہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اکرام مہمان کی عزت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور آنے والا اپنا رزق لا لیتا، تمہارا نہیں ہے، تمہارے گھر کا نہیں۔ اب کھانا گھر میں پکتا ہے، مثال کے طور پہ پکانے والوں کو معلوم نہیں ہمارے گھر میں آج کون کھائیں گے، کھانے والے کو معلوم نہیں کہ میرا رزق کہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ تو یہاں پہ اب ذرا دیکھیے، بہت خوش ہو کر کھجور کے درخت پر چڑھے، ماشاءاللہ کھجور، کچے کھجور، گدرے کھجور، پکے کھجور، پورا خوشا لا کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیے۔ بولے کیا دیکھتا میرے صلی اللہ علیہ وسلم، کھائیے آپ جو پسند ہے آپ کھائیے۔ اب اس کے بعد اب یہ لوگ کھا رہے ہیں، گئے فوری چاقو لے کر گئے گھر میں، بکری ایک فوری طور سے ذبح کر دیے۔ اس کے بعد اب دیکھیے فوری طور سے گھڑی دیر میں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں کل اللہ تم سے سوال کرے گا۔ کیا نعمتیں ہیں یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا، یعنی ٹھنڈی چھاؤں ہے، چھاؤں میں ہم بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات ہے کہ رطب طیب، ماشاءاللہ تازے کھجور ہیں، تازے کھجور ہیں۔ تیسری بات یہاں پہ بتایا ماء بارد، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ چیزیں کیا ہے یہاں پہ، کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا عمر جس چھاؤں کے نیچے تم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کل تم گئے اس سے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اور کتنے انسان پر نعمتیں آتی، ذرا اندازہ لگائیے گا، ہر نعمت کو اگر اللہ تعالیٰ
حساب لیتا رہا، کون اس کی نعمتوں کا حساب دے سکتے؟ اچھا تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کا شکر کا فائدہ کیا ہونا؟ سب سے پہلا یہ کہ شکر کی وجہ سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ شکر کی وجہ سے امن اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، اور ناشکری کی وجہ سے دشمن کا خوف دلوں پر آ جاتا، ناشکری کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آ جاتی، ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک اور پیاس میں مبتلا کرتا۔ دیکھیں بھائی، ناشکری کی وجہ سے ایک تو دشمن کا خوف، دوسری بات رزق میں کمی آ جاتی، بے برکتی آ جاتی، اور بھوک اور پیاس زیادہ ہوتی۔ تو اب یہاں پر ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے بارے میں بتاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر مردوں کو خطبہ دینے کے بعد پھر آپ نے عورتوں کو نصیحتیں کی، اور اس کے بعد بتایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اور حضرت بلال سے آپ نے بتایا چلو اصول کرو، اب یہاں نے بتایا کیوں؟ اللہ کے رسول نے بتایا اے عورتوں کی جماعت ذرا غور سے سنو، میں نے جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، بہت سی عورتیں جہنم میں جاری بڑھایا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ عبادت نہیں کرتے کیا؟ کیوں ہم جہنم میں؟ تکسرن اللعنہ وتکفرن الشعیر، الشیعہ بتایا یعنی تکسر اللہ، تم لعنت اور ملامت کرتی ہو، اور تکفرن العشر، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں پہ عورتوں کی زبان بات اللہ غارت کرے، اللہ برباد کرے، اللہ ستیاناش کرے، اللہ مردہ نکالے زبانیں۔ اور عام طور سے عورتیں جو بولتی ہیں، مرد بھی بولتا ہے یہ، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ ذرا بدل گیا آج کل، عورتوں سے ہٹ کے مردوں کے پاس آ گیا۔ اب یہاں پہ کیا کرا؟ اللہ غارت کرے، اللہ ستیاناش کرے، کسے؟ بچہ غلطی کرا تو ماں بولتی اللہ تیرے کو برباد کرے، اللہ تیرے کو غارت کرے بولتی۔ دوسری بات ناشکری، زندگی بھر اچھا کھائے ہوں گے، اچھا گئے ہوں گے، تو کبھی اتفاق سے اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، کبھی تکلیف وغیرہ کی، کب سے آئی کہ بیواسی گھر میں سہولت نہیں۔ اب شوہر بھی بیواسی بن گیا، اب انہیں بیواسی بولے تو وارث کون؟ ماں بیواسی بولے تو بیوی، تمہیں بھی بیواسی بنے۔ اب اس کے بعد اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سے بولے لعنت، اللہ کی لعنت۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے، اللہ تیرے کو غارت کرے، اللہ تیرے کو برباد کرے، اللہ تیرے کو سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے ہر وقت دعا دیتے تھے، تکلیف نہیں کچھ بھی، کوئی بھی بچہ غلطی کرا اللہ تیرے کو ہدایت دے، اللہ تیرے کو سمجھ دے، اللہ تجھے نیک بنائے، ایسی دعا کرو۔ اللہ غارت کرے، بولے اللہ نہ کرے اچانک بیٹے کو کیا بھی ہو گیا، بچہ کچھ بھی ہو گیا، انتقال کچھ بھی ہو گیا، کیا یہ بات ہے؟ تمہاری آنکھوں میں اتنا پاور ہے کیا تمہاری آنکھوں کے اندر کہ وہ منظر کو تم دیکھ سکتے ہو اپنی آنکھوں سے؟ ایک جوان بچہ مثال کے طور پہ مرا ہوا ہے تو کیا ماں باپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ارے وہ ماں جو خدم پہ تکلیف اٹھاتی، خدم پہ مصیبت اٹھاتی، اگر اس کے بچے کو کچھ بھی ہو کوئی برداشت کر سکتے؟ ماں باپ برداشت کرتے؟ اچھا تمہارے دل میں اسے برداشت کرنے کی طاقت ہے کیا؟ کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے کیا؟ ہم نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے تو کیوں ایسے الفاظ استعمال کرتے؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو وہ، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اور ایک عورت کا جو حق ہے اور مرد کا جو حق ہے، دونوں کے حق ہے، دونوں بھی اگر اپنے حقوق ادا کریں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم لیانی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس اچھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا میں اپنے بیویوں کے پاس سب سے بہتر ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں بتایا، ہو سکتا ہے آپ بول رہے ہیں آپ کیسے ہیں آپ، اور اللہ کے رسول کی ایک نہیں کئی بیویاں تھیں، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی خوبی الگ، ہر ایک کی صلاحیت الگ، ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دیا۔ اب سب کو رکھ کر کنٹرول کرنا
یہ کوئی آسان بات نہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں تمام کے ساتھ بہتر. تو یہاں پہ بات بتانے کا مطلب یہاں یہ ہے کبھی بھی شکر کی زبان ہو، اور خاص طور سے عورت کی زبان شکر کی ہونا. عورت کی زبان شکر کے جنت کا نمونہ بنتا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھنا ہے تو اللہ کی برکتیں آنا ہے تو اللہ کی برکتیں وہاں پہ آتی. اچھا پھر دوسری بات یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریدکن اہل النار. اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات دو، اللہ کے راستے میں تم دو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. اور اس کے اندر تمہارے اندر لعنت کرنا، ناشکری کرنا یہ کیفیت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ صدقات و خیرات سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا. دوسری بات یہاں پر یہ کسی کا انتقال ہوا، کسی بچے کی روح، چھوٹا بچہ ہے اس کی روح نکالی گئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے میرے بندوں نے کیا کہا، میرے بندوں نے کیا کہا. ایک بچہ ہے دل کا ٹکڑا ہے اور ہر ایک کے پاس جو پھول کی طرح ہوتا ہے بچہ، اس کی روح نکالے تو کیا ہو رہا تھا. فرشتوں کا جواب اللہ تیری تعریف کرے، الحمدللہ بولے، تیری تعریف کرے اور کوئی گلا شکوہ کی بات وہ لوگ نہیں کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بدلے، اور انہوں نے کہا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسمہ بیت الحم. جنت میں ایک گھر بنا دو اور وہ گھر کے دروازے پہ تمہیں لکھ دو کہ اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ یہ گھر کیا. تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مصیبت کے موقع پر اب آ گیا انا للہ، ہم پڑھ لی انا للہ پڑھ لیا، اللہ کی چیز اللہ کے حوالے وہاں پر کر دی. اب اسے صبر کریں گے، برداشت کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ کیا کرے گا، جنت میں عطا فرمائے گا. اچھا اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پورا وادی بطھا یعنی مکہ وغیرہ پورا میں سونے کا بنا دیتا ہوں، پورے وادیاں سونے کے بنا دیتا ہوں، پورے پہاڑ سونے کے میں بنا دیتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاں بولتے بولے تو پوری امت کے لیے کیا ہوتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری خواہش کیا ہے ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن میں بھوکا رہوں، میں صبر کروں. اللہ دیکھیں اب اس کے بعد اب غور کرنے کی بات یہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کیسی. پوری رات میں ابھی بتایا کہ آپ راتوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے. تو اب یہاں پر ایک بات ذرا ہمیشہ یاد رکھیے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، واقعات میں نہیں جاتا. زبان شکر کی رکھے، منحوس زبان کیا ہے، درندہ ہے بھی، زبان سے بات کرے تو ناشکری کا شکر. کوئی بھی بات کوئی بھی ہے بھائی کیسے ہیں بھائی کیا ہے، ارے اللہ کا شکر ہے جی صبح میں بھوکا اٹھایا، مالک بھوکا نہیں سلا تھا. کیسے بھی بیپار آپ کا چل رہا، روتا رہا، شروع کرتا رونا. طبیعت کیسی ہے بھائی، شروع کرتا. زندگی بھر برکت نہیں ہے، مصیبت ہے، اللہ مصیبت کو اور زیادہ کرتا. سن لو اچھا سنو میری بات، بار بار کر دے گا کبھی وہ نہیں ہے، روٹیشن نہیں ہو رہا. یعنی کمرے روٹیشن ہوتا، خبر میں سنا کہ مٹھی ڈالے تو روٹیشن ہوتا، مٹھی ڈال کے روٹیشن ہوتی نہیں. مٹھی کبھی بھی یاد رکھو، روتا رہے، پیدا ہوتے وقت بھی رویا نہ رہے، پیدا ہوتے وقت بھی روتے ہوئے پیدا ہوا، دنیا میں بھی روتے ہوئے، تو کیا مرتے ہوئے بھی روتے جاتا؟ مرتے وقت تو آپ کو سکھایا گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ جب موت کا وعدہ ہے تو ہنستے ہوئے لے کے جا اللہ. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دیکھ جب تو دنیا میں آیا تو روتا ہوا آیا. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے زندہ ہے یا نہیں، اس کی مثال کیا، فوری طور سے بچہ روتا، قدرتی اعتبار سے شیطان سے چھپاتا اور بچہ وہاں پہ رونے لگتا تو ارے بچہ زندہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے بچہ روتا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم زندگی کرو مسلمان بن کر، مرو تو تم مسلمان بن کر تم مرو. اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زندگی اسلام کی حالت، موت بھی اسلام کی حالت. خواتین موت اسلام جب ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ موت بھی. اچھا دوسری بات یہ ہے ارے تو دنیا میں آیا تو روتا ہوا آیا، جب تو میرے سے ملاقات کرے گا تو ہنستے ہوئے. دیکھیے بچہ پیدا ہوگا تو پورے گھر والے خوشیاں مناتے،
پورے گھر والے لڈو بانٹ رہے، چھاگریاں بانٹ رہے، مٹھائیاں بانٹ رہے، مگر وہ آنے والا ایک ہی چھوڑتے رہتا، اسے معلوم ہے بچے کو میں کہیں دور ہوں، کہیں دور ہوں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ خاموش رہتا، مر گیا بچہ، پورا خاندان روتے رہتا، وہ بچہ خاموش۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو جب دنیا میں آیا تو روتے ہوئے آیا، جب دنیا سے تو میرے پاس واپس جب آئیں گا تو ہنستے ہوئے آ۔ یہ کب ہوتا؟ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کرے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا کہ یہ پتھر ہے، بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، پتھر ہے، چھوٹا پتھر ہے اور پانی نکل رہا ہے، پانی اس میں سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چھوٹا پتھر ہے اور بالکل ایسا پانی نکل رہا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر کو زبان دے دیا اور وہ کہنے لگ گیا کیوں؟ اللہ کے خوف سے میں رو رہا ہوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، اس سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ بتایا وَخُوضُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، دوزخ میں انسان جائیں گے، پتھر جائیں گے، یہ سب چیزیں جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے جہنم سے بچا لے، پتھر کے لیے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے رسول کہیں جا رہے تھے، بول کر چلے گئے، واپس آئے تو پھر بھی انہیں رو رہا، پھر بھی اس سے پانی نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بھائی، پہلے رو رہا تھا تو اللہ کے عذاب کے ڈر سے رو رہا تھا، الحمدللہ چلے، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا میں خوشی سے رو رہا ہوں، خوشی سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا لیا۔ تو انسان غم کی وجہ سے بھی روتا، کوئی غم ہوا تو بھی آدمی روتا، اور انسان جو ہے کبھی خوشی سے بھی۔ آپ دیکھیے ہنسی، زیادہ ہنسے تو کیا ہوتا، آنکھوں میں سے پانی آ جاتا۔ اچھا ایک بات پھر وہاں پر اور ایک عبرت کی بات دیکھیے میری ماں اور بہنوں ذرا اور سے سنیے، ایک خوبصورت عورت کا ایک انتہائی کالا بدصورت اور بھدا قسم کا شوہر سے ملا، وہ قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے، حور کے گود میں لنگور، اللہ کی قدرت، یعنی حور کے ویسی ہے مگر مرد کیسا ہوتا ہے، لنگور، معلوم کیا، کالی صورت کا بندر، کالا بندر رہتا نا ویسا۔ اللہ کی قدرت ہے، زاغ کے منہ میں انگور، کوے کے منہ میں انگور ہے، کوا کتنا گورا رہتا دیکھو ہے نا، اس کے منہ میں انگور ہے، اور ایک حور کے گود میں لنگور سو رہا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ خوبصورت شوہر، یہ خوبصورت بیوی کا بھدا شوہر، مگر ایک عجیب بات یہ تھی، شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا تو انہیں خوش ہوتا، ہنستا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی تو انہیں ہنستی۔ یعنی شوہر پوچھا کیا کہ کب بھی میرے کو دیکھے تو تمہیں ہنستے نا، انہیں پوچھیے اچھا تمہیں بھی میرے کو دیکھے تو ہنستے نا، وہ کیا؟ تو جب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور کیجیے، شوہر اس کا جواب دے رہا ہے میں آپ کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے کالے جیسے شوہر کو تمہاری جیسی حور میرے کو ملی، مطلب تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنستے؟ تو میں بولوں میں یہ کرتی ہوں تمہارا جیسا بس صورت، تمہارے جیسا بری صورت والا بھدا قسم کا آدمی مجھے ملا، میں اللہ کا اور اس پر میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں۔ میں بولا اللہ مجھے آپ جیسی بیوی دیا، میں شکر کر رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ آپ جیسا شوہر ملا میں صبر کر۔ تو اب یہاں پہ دونوں کا جواب کیا ہے؟ اللہ سے امید ہے کہ تم شوہر شکر کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، میں صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے گا، اور آپ کو شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ سوال آپ کو کیا کرے گا؟ شکر کرنے سے بھی جنت، صبر کرنے سے بھی جنت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی ایک عجیب شان ہے، اگر اسے اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ اور دیتا ہے، اگر اسے تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور کبھی مومن کھاتے میں نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد اب آئیے واقعات وغیرہ میں نہیں جانا چاہتا، صرف اللہ کی نعمتوں کا استعمال، اس کے بعد اللہ کی تعریف۔ دوسری بات ہے صبر۔ صبر کا مطلب ہے کہ روکنا،
سہارا دے، طاقت کے باوجود کسی سے بدلہ نہ لینا، زبان سے شکایت نہیں کرنا، جسم کو پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ صبر کے معنی ہے روکنا، ہر چیز میں آدمی روکتا رہے۔ اللہ نے صبر کو تمام نیکیوں کا منبع بتایا، اصل جگہ بتایا۔ اچھا، جس کو میں وہاں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وما اوتي احد خيرا واوسع من الصبر، اللہ کسی کو برداشت کرنے کی طاقت دیا تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ صبر ایسا لشکر ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، ایسا قلعہ ہے جس کو کبھی گرایا نہیں جا سکتا، اور صبر کے ساتھ اللہ نے کامیابی دیا ہے۔ تکلیف کے بعد آسانی، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی آتی، آسانی کے بعد مشکل آتی، یعنی اب یہاں کیا ہوتا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ صبر سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں، صبر سے بہتر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَلَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آل عمران میں 120 نمبر کی آیت ہے کہ اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کوئی تمہارے کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کتنا بھی کچھ بھی کرنا چاہے تکلیف۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صحابہ کی سب سے بڑی شان جو تھی، ایسے مشکلات حالات میں، مکے میں کیسے حالات تھے، کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے تکلیفیں ان کو آئیں، اب اس پر ان لوگوں نے صبر کیا تو بتایا اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیاب کیا۔ حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ پڑھیا، پورا واقعہ پڑھیا، آج بھی تراویح کے اندر حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ تقریباً بتایا گیا۔ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ آتے رہتا، بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کامیابی دیا صرف صبر کی وجہ سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، سورہ اعراف آج ہی پڑھی جا رہی تھی، یہ 128 نمبر کی آیت ہے۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ دو وجہ تھے، دو طریقے سے مدد کرتا، یہ کیا ہونا، اگر تم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسری بات یہ اللہ سے مدد طلب کرو، نماز وغیرہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، یہاں پہ ہر مصیبت میں تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کبھی بھی یاد رکھو نماز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نماز میں رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول کو کوئی مسئلہ آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی بھی آتی تو حضرت بلال کو کہتے ہیں یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال، بلال نماز کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی مطلب ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، وضو وغیرہ اس کا ضرورت کا تم انتظام کرو۔ کبھی بھی کوئی بھی بات اگر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے، پہلے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا۔ اچھا، صبر کی 3 قسمیں، ایک تو نیکی کے کام کرنے میں صبر کرنا، گرمی کے دن ہے مگر اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، سردی کا وقت ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ساری چیزوں کو برداشت کر کے آپ کو آنا، اور اس لیے جو جنت آپ کو ملتی ہے تکلیفوں کے بعد، حفت الجنت بالمکارہ، جنت لینا ہے گرمی میں روزہ رکھنا، گرمی میں روزہ رکھیں گے، سردی میں نماز روکتا وہ کریں گے، غسل کرنا ہے، سردی ہو رہی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے آپ کو غسل کرنا، بیان تکلیف ہے جتنے برداشت کریں گے، نیکی کے کام کے لیے تکلیف اٹھانا ایک بات۔ دوسری بات حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزیں آسانی سے مل جاتی، اب ایسی چیزوں سے کیوں، اللہ کا حکم ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، نفس پہ تکلیف ہوتی، کسی چیز کو کرنا بولے تو آدمی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہاں پہ بتائی جا رہی مصیبت، یہ نیکی کے کاموں کے لیے صبر کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، اور تیسری بات ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا۔ قیامت میں اعلان ہوگا صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب عطا کرے،
اور اس کے بعد انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ہر کام میں صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ صبر انبیاء کی خصوصیات، صبر بڑے بڑے پیغمبروں کے بارے میں بتایا، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بتایا گیا صبر کیجئے آخر کامیابی صبر کرنے والوں کو ہوگی۔ مومن کی نعمت میں شکر کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، اور صبر کی وجہ سے مصیبت میں صبر کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا تو اب یہاں پر دیکھیں جیسے بھی حالات وغیرہ جو بھی ہیں، ایسے وقتوں میں صبر کیجئے، صبر کریں گے، برداشت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا۔ اچھا اب یہاں پر ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کرو۔ اچھا تو یہاں پر اور قرآن میں بہت سی تعریفیں کی گئی، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل دے گا۔ کیا ہے؟ صبر کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے دعائیں ہوتی ہیں، بشر الصابرین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنائیے۔ اب صبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حدیث نے بھی صبر کے بارے میں بہت بتایا۔ ایک عورت کا ایک بچہ انتقال کر گیا، خبر کے بعد بیٹھی بھی رو رہی، اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے ہیں، بولے صبر کرو، ہمارے کو کیا مصیبت آئی کہ ہمیں جانتے، تم نہ معلوم کیا ہو سکتا۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے تمہاری مرضی کی بات ہے، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں بولے، چلے ذرا آگے بڑھے تو کوئی بولے ارے وہ کون تھے معلوم کرتے، اللہ کے رسول تھے نا، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول میں صبر کر لیتے، بولے کہ نہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر ایسے ہی پریشانی کی بات آئی، کوئی مصیبت کی بات آئی، فوری طور سے برداشت کر لینا، یہ ہے صبر۔ رو لے کر برا کر لے کر سو کر چھوڑو جان تو صبر کر لیں گے، یہ نہیں۔ اچھا دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیں، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ تم انا للہ پڑھو اور کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری تکلیف میں تو مجھے صبر عطا فرما۔ تو یہاں پہ دیکھیے حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ریکارڈ توڑ ڈالوں گی، رو رو کر میں ریکارڈ توڑ ڈالوں گی، ایک نیا ریکارڈ میں بناؤں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے پاس یہ چیزیں تمہاری ایمان کے بعد یہ باتیں، اللہ کے رسول نے کہا یہ دعا تم پڑھو، انا للہ، جب بھی کوئی واقعہ آ جائے، کوئی بھی تکلیف آئے، فوری زبان سے انا للہ پڑھو۔ کوئی بھی بات، چپل بھی اگر آپ کا ہو گیا، پیر میں کانٹا چبھ گیا، کوئی بھی فوری انا للہ۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے کہا گیا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں مجھے صبر دے اور جو بھی ہوا اس کا تو بدلہ عطا فرما۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول بولے اور بولنے کے بعد میں رونا بھی ختم کروا لی اور اس کے بعد میں دعا پڑھتی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے دل میں تو یہ بات ہے کہ کیا ابو سلمہ کے جیسا شوہر مجھے مل سکتا کیا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے پڑھی۔ اللہ کا فضل یہ ہوا ہے کہ ابو سلمہ کے مرنے کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا۔ ام سلمہ ایک سلمہ بچے کی ماں تھی۔ اب یہاں پر ابھی کیا ہوا دیکھیں، یہ دعا کی برکت سے ام المومنین اللہ تعالیٰ بنایا۔ تو گیا کوئی بھی بات ہو رہی ہے، ذرا ایک بات یاد رکھیے گا، انا للہ فوری اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کو بدلا دیتا۔ اچھا کسی کے، میں ابھی بتایا کسی کے بچے وغیرہ کی جان نکالنے کے بعد اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ کیا کہا، بولا اللہ تیرا شکریہ ادا کرا، تو بولتے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام کیا کرو، بیت الحمد، یعنی شکریہ کے بدلے میں گھر ملا۔ اچھا چوتھی چیز یہاں پہ اللہ کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اگر وہاں پہ صبر کر رہا تو اللہ اس کو جنت دے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو ایک کانٹا بھی اگر چبھا، معمولی تکلیف بھی اگر آئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انشاءاللہ جنت عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات، صبر سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور سب سے
زیادہ مصیبت انبیاء کو آئی. جیسے جیسے لوگ نیک ہوتے جائیں گے ویسی مصیبتیں آتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے, آپ کو معلوم ہے بار بار آپ نے سنا کتنا اللہ کے رسول کو مارا گیا, سر سے لے کر پیٹ تک پورا زخم ہو گیا. کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کو کوئی تکلیف آ رہی ہے, کوئی تھکان آ رہی, تھک گیا ہے, کوئی بیماری آ رہی ہے, کوئی رنج ہے, کوئی پریشانی اس کی ہو رہی ہے, اگر وہ صبر کرے گا, یہاں تک کہ اللہ کی شکر کریں اگر اسے پیر میں کانٹا چبھ گیا, ٹھوکر لگ گئی, صبر کر رہا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ماشاءاللہ. اب تو اس کے بعد بتایا گیا پیارے کسی کے انتقال پر اللہ آدمی صبر کر رہا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے حضرت زینب, اللہ کے رسول کی بڑی بیٹی زینب کے بچے کا انتقال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچہ سکرات کی حالت میں ہے. زینب بار بار بلا بھیج رہی ہے, ابا کو بلاؤ, ابا کو بلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صبر کرو, تم دعا کرو. اب اس کے بعد اللہ کے رسول جب آئے, بچے کو نزا کی سکرات کی حالت میں دیکھا, آپ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا رحم ہے, اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ رحم پیدا کرتا ہے, یہ اس کی نشانی. اچھا پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہو, بچے کو خبر میں رکھتے ہوئے آپ نے کہا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون. ارے دل میں رنج ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اگر کسی کے بچے, کسی کا ایک بچہ انتقال کر گیا, کسی کا 2 بچے انتقال کر گئے, کسی کے 3 بچے اگر انتقال کر گئے, اللہ اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرے گا. پھر دوسری بات, اگر جسمانی تکلیف, کوئی بیماری ہے, کوئی بھی ہے, اگر آپ نے صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اور بولتا نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, دنیا میں بھی اللہ عافیت دے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اب لوگ سکراتے مختلف تکلیفیں کریں, لوگوں کی تکلیفوں بھی آپ صبر کریں گے. ظالم حکمران ہے, ظالم ہے, ظلم کرے, اگر اس پر بھی اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. آخری بات یہاں ہے, بیٹیوں کے بارے میں اگر کوئی آزمایا جائے, بیٹیاں ہیں مثلا مثال کے طور پہ بچوں کو پڑھانے کا معاملہ ہے, بچوں کی شادی کا معاملہ ہے, بچوں کی کئی چیزیں, اگر ایسے معاملات کے اندر آدمی صبر کر رہا ہے اور بچوں کو مناسب تعلیم دے, رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی, آدمی کوشش کرے. من ابتلی بشیء من اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی. آج کو معلوم ہے تعلیم کا مسئلہ کیسا ہے, اور خاص طور سے بچوں کے لیے کیا مسائل آ رہے ہیں, کتنے مسائل روزانہ آتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. آپ تکلیف ہے, بچوں کے معاملے میں تکلیف ہے, پڑھانا لکھانا شادی وغیرہ کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریے, اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے گا. بہرحال پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے, صبر کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا, اور جو بھی برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ بدلا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ ہمیں شکر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی آزمائش اور پریشانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ صبر کرنے, برداشت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جو پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو نوکری اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا